بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی زندگی آپ کے تمام معمولات کے مطابق چل رہے ہوں گے۔ تو دوستو، بھائیوں، میری محترم بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک مزید نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک اسلامی وظیفے کے ساتھ، اور اس کا تعلق ہماری زندگی کے ایک بہت ہی اہم اور بڑے مسئلے کے ساتھ ہے۔ اس کا عنوان میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر ہماری بہنوں کے شوہر ان سے ناراض ہیں، میری اتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، اگر ان کے شوہر ان سے ناراض ہیں، ان سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتے یا اچھا رویہ نہیں اپناتے، تو قرآن کریم کا وہ کون سا کلام ہے، کون سی ببرکت آیات ہیں، اتنا کون سا وہ وزنی کلام، برکت رکھنے والا کلام ہے کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے شوہروں کے دل بدل دے گا اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ہم زندگی میں بہت سا وقت اپنے شوہروں کے ساتھ بتاتے ہیں، اسی طرح شوہر بہت سا وقت اپنی بیویوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ بہت سے معاملات ہمارے چلتے ہیں، بہت سے معاملات میں ہمیں ایک دوسرے کی رائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض معاملات پر ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے اور بعض پر اتفاق نہیں ہو پاتا، یا ہمارے گھروں کا بعض اوقات اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناچاکیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان جھگڑوں کو، ان ناچاکیوں کو بروقت قابو نہ کیا جائے تو وہ ایک دن بڑا خطرہ بن کر ہمارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سے گھروں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ گھر ٹوٹنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی سخت تلقین کی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے آپس کے تعلقات بہترین سے بہترین ہونے چاہیے، کیونکہ شوہر اور بیوی یہ دو ہی در حقیقت زندگی کے اصل ہم سفر ہوتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اپنی زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی زندگی کو بھی بہتر کرنا ہوتا ہے، انہیں ایک اچھا اور صالح مسلمان بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ سب گھر کے ایک متوازن اسلامی ماحول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کی ناچاکیاں اس قدر زیادہ ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے اس کا اثر بچوں کی سوچ پر، بچوں کی تربیت پر اور ان کے دل و دماغ پر ضرور پڑے گا، جس سے بچوں کی زندگیوں کو، بچوں کے مستقبل کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں ہم نے عموماً دیکھا ہے شوہر اور بیویوں کی ناچاکیاں اس حد تک زیادہ ہیں، ان گھروں کا سکون تباہ ہے اور وہاں خوشی یا زندگی، اصل زندگی نام کی کوئی چیز نہیں بستی۔ تو بے حد ضروری ہے دوستو، میری بہنوں، خصوصی طور پہ میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ میری بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ اتفاق سے، پیار سے، محبت سے پیش آئیں، شیریں زبان رکھیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جو زبان ہے انسان سے بہت گناہ کروا جاتی ہے، بعض اوقات جس پہ انسان کو بعد میں بہت شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، انسان اپنی نظروں ہی میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اس زبان کے ٹکڑے پر، اس لوتھڑے پر، یہ دکھنے میں تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے
لیکن یہ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھی بھر سکتا ہے اور غموں سے بھی بھر سکتا ہے۔ تو یہ دار و مدار ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس لوتھڑے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ بھائیو، میری پیاری معزز بہنوں، ہم نے اس زبان کے ٹکڑے کو ہمیشہ مثبت طور پر استعمال کرنا ہے، کبھی بھی اسے نفرتیں پھیلانے اور تعصبات یا بغض پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ ہماری ہر اولین کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ماحول میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اپنائیں اور اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان جیسے اخلاق اپنانے کی ادنا سی کوشش ضرور کریں۔ تو ابھی میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف پڑھتا ہوں، جو آج کا اصل موضوع ہے کہ اگر کسی شوہر یا بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اچھا نہیں ہے، ان کے درمیان کچھ تحفظات ہیں، کچھ ناچاکیاں ہیں جنہیں ہم حرف عام میں لڑائی کہہ لیتے ہیں، کہ اگر شوہر اور بیوی کے دوران کسی طرح کی کوئی لڑائی ہے یا آپس کا پیار محبت اتنا نہیں ہے جتنا کہ تقاضا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، تو قرآن کی وہ کون سی ببرکت آیت یا اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا کلام ہے جو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جوڑوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت انشاءاللہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ تو ابھی اس رات سے بھائیوں، میری بہنوں، ہم پردہ اٹھاتے ہیں قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں پھر سے دہراتا چلا جا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 137، ایک تسبیح صبح کی نماز کے ساتھ اور ایک تسبیح عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں۔ ایک تسبیح سے مراد یعنی 100 مرتبہ پڑھیں۔ عموماً تسبیح میں 100 دانے ہم پاکستان میں عموماً 100 دانے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسی حوالے سے ایک تسبیح صبح کی نماز یعنی نماز فجر کے ساتھ پڑھیں اور ایک تسبیح نماز عشاء کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری چیز اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کا تصور انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ چند دنوں میں ہی آپ یہ عمل کرنے کے بعد، یہ وظیفہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت کلام کو پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے شوہر میں اور آپ میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے پورا یقین ہے، کامل یقین ہے، ایمان کی حد تک کہ اللہ تعالیٰ آپس کی ناچاکیوں کو دور ضرور فرمائے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت اور وزن رکھنے والا کلام قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 137 کو ہم صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی اس کی ایک تسبیح کریں، اور اسی طرح شام کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی اس کی ایک تسبیح کریں۔ تو بھائیو، سوال ادھر، میری بہنوں، سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا صرف وظیفہ عورتوں کے لیے ہے یا کیا صرف یہ مردوں کے لیے ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری معزز بہنوں، اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش یا کوئی اس کے اندر ریسٹرکشن یا بندش نہیں ہے۔ یہ بہنیں اپنے شوہروں کے لیے بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ جو بہنیں سمجھتی ہیں
कि उनके शोहरों का उनसे रवैया दुरुस्त नहीं है या उतना दुरुस्त नहीं है जितना होना चाहिए, या अपने वो शोहरों के रवैये को अपने साथ मजीद नरम पुरअखलाक और बेहतरीन करना चाहती हैं ताकि जिंदगी को खुशियों से भरा जा सके, तो ये वजीफा पढ़ सकती हैं। इसी तरह मेरे जो बहुत ही मोहतरम भाई ये समझते हैं कि उनकी बीवियों का रवैया उतना अच्छा उनके साथ नहीं है या अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तो वो भी बेफिक्र होकर इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। ये वजीफा बनी नौ इंसान सभी के लिए, हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह ताला की मौजूदगी, अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी और फाइनल पैगंबर और नबी तस्लीम करता है। तो हर मुसलमान, कलमा गो मुसलमान इस वजीफे को पढ़े। इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, ईमान की हद तक यकीन है कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 एक मरतबा, एक यानी कि एक तस्बीह सुबह की नमाज के बाद और इसी तरह एक तस्बीह शाम को इशा की नमाज के बाद या नमाज के साथ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानियां, जो हर तरह के मामलात एक दूसरे के दिल में शौहर और बीवी के हैं, वो अल्लाह ताला बिल्कुल साफ फरमा देंगे और अपनी करम, अपनी नजरे करम जरूर उस जोड़े के ऊपर डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बुराई मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बुराई मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।